حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، درگاہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا چراغ یعنی آستانہ مخدومی کا چراغ اگر آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں تو اس کو کس طرح سے جلانا ہے اور کس دن جلانا ہے، اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا ذکر کریں گے اور اس کی وضاحت ہم شبیہ غوث جیلاں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے لکھے ہوئے طریقے سے کریں گے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوست و احباب تک، خاص کر کے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو آستانہ مخدوم اشرف میں حاضر ہوتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں اور چراغ شریف بھی لے جاتے ہیں. ناظرین کرام، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے کے چراغ کو اپنے گھر پر جلانے کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جب اس آستانے پر 1 سال تک بطور چلہ کشی کے مقیم تھا تو اسی موقع پر کانپور سے ایک شخص آیا تھا اور وہ جذام یعنی کوڑھ کی مرض میں مبتلا تھا، اور وہ شخص جہاں زائرین آستانہ مخدوم اشرف اپنی جوتیاں اتارتے تھے وہ شخص وہیں بیٹھتا تھا اور وہیں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے چہرے پر اور جسم پر ملتا تھا. کچھ دنوں کے بعد یہ مرض اس کا جو کوڑھ کا ہے، جذام کا، یہ مرض اس کا ختم ہو گیا اور وہ صحت مند بھی ہو گیا. لیکن اس بیچ میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان اس شخص کے خواب میں آئے اور کہا کہ تم میرے آستانے کا چراغ اپنے گھر لے جاؤ اور اسے روشن کرنا. مخدوم پاک نے اس شخص کو یہ بھی بتایا کہ تم اس چراغ کو اپنے گھر میں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر کر جمعہ کی جو رات آئے گی اس رات میں جلانا اور اس کو اچھی طرح سے رکھنا تاکہ اس کے جلنے سے جو لوگ وہاں پر پریشان ہوتے ہیں، آسیب زدہ ہیں یا جن کو کسی طرح کا کوئی سحر ہے، ان سب کو فائدہ ہوگا. ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ چراغ لے کر گھر گیا اور جانے کے بعد ایک حجرہ بنایا اور اس کمرہ کے دروازے کے اوپر ہر جمعرات کو گزر کر جمعہ کی رات میں وہ چراغ جلاتا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا فیض اتنا عام ہوا کہ وہاں پر جن، آسیب وغیرہ جن کو لاحق تھا، جو آسیب زدہ تھا، جو جن اور پریت میں مبتلا تھا، وہ تمام لوگ آتے اور وہاں بیٹھ کر اس چراغ سے فیض حاصل کرتے اور بہت سارے لوگوں کو شفا بھی مل جاتی. ناظرین کرام، اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ یہاں سے چراغ لے کے جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں ضرور اس چراغ کو روشن کریں، اور کب؟ جمعرات کا دن گزر کے جمعہ کی رات میں. اب جلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ آپ اس چراغ کو ہر شب جمعہ کم از کم آدھا گھنٹہ جلائیں گے، اور پھر جلانے میں یہ احتیاط کریں گے آپ کہ آپ سب سے پہلے ایک موم بتی لے لیں، اس کو جلا لیں، پھر اس موم بتی کی آگ سے چراغ کے چاروں کونے جو پلیتا لگا ہوا ہے ایک ایک کر کے سب کو جلائیں، اور جب آدھا گھنٹہ ہو جائے تو پھر اس کو آپ بجھا دیں. بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھونک مار کے نہ بجھائیں بلکہ پھول وغیرہ لے لیں، اور بہتر ہو کہ گلاب کا پھول ہو تو آپ اس کے ذریعے سے بجھائیں، ایک ایک کر کے چاروں پلیتے کو بجھا دیں. پھر اس کے بعد جو تیل اس میں بچا رہے، اور وہ جو آپ کو تیل استعمال کرنا ہے خالص سرسوں کا، وہ تیل جو جل کے بچ جائے اس کو آپ کسی بوتل میں محفوظ کر لیں. ہر جمعرات کو جلانے کے بعد اس کو آپ محفوظ کر لیں، اور پھر اگر کسی طرح کا کوئی مریض ہے، کسی کو آسیب ہے، کسی کو سحر ہے، تو وہ تیل اس کے کان میں ڈالیں، یقیناً اس کا فائدہ اسے ہوگا. اور آخری بات جو اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ضرور یاد رکھیں، خبردار اس چراغ کو عورت ہاتھ نہ لگائے. اگر
عورت نے اس چراغ کو ہاتھ لگا دیا تو پھر اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت کا سایہ بھی اس چراغ پر نہیں پڑنا چاہیے، چاہے دن کا سایہ ہو یا رات میں بلب یا لائٹ کا سایہ ہو، یہ کسی طرح کا سایہ عورت کا اس پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر سایہ پڑا یا عورت نے اسے اپنے ہاتھ سے چھو لیا تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اس چراغ کو آپ جس ڈبے میں رکھیں گے اس ڈبے کو وہ چھو سکتی ہے، لیکن خالص چراغ کو وہ نہیں چھو سکتی۔ اگر چھوئے گی تو اس کی تاثیر پھر ختم ہو جائے گا، آپ کو پھر یہاں آ کر کے اسے 40 دن جلانا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور ہم نے جو بتایا ہے اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔